الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، گزشتہ 3 جمعہ سے توبہ سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کی گئی، بتائی گئی، اور یہ بڑا موضوع ہے، حساس موضوع ہے، اس لیے اس پر کچھ اور وضاحتوں کی اور اس کے سلسلے میں پائے جانے والی غفلتیں اور بے توجہیاں، لا علمیاں، جہالتوں پر کچھ ذکر اور ہو جائے، کچھ اور تفصیل آ جائے تو مسئلہ کسی حد تک سمجھنے میں آسانی ہوگی. عزیزان گرامی، توبہ جس کا ذکر قرآن مجید میں شروع پارے سے لے کر آخر پارے تک ذکر ہے. آخر توبہ اتنا اہم اور اتنا ضروری اور اتنا حساس موضوع کیوں ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ انسان نام ہے جسم اور روح کا. انسان نام ہے جسم اور روح کا. اور یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ جسم اس کا مقام روح کے مقابلے میں کم ہے. روح اصل ہے، جسم اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ حیثیت. کیوں؟ جسم کا ایک حصہ نہیں ہے پھر بھی آدمی زندہ رہتا ہے. ایک آدمی کا ہاتھ نہیں، 2 ہاتھ نہیں، 2 پیر نہیں، 1 کان نہیں، آنکھ نہیں، ناک نہیں ہے، ایک کڈنی نہیں ہے، اور ابھی پڑا جگر کا بھی آدھے سے زیادہ حصہ کوئی آدمی کسی کو ڈونیٹ کر دے
تو بھی باقی کے 35% جگر پر ایک آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ ابھی ایک لڑکی نے اپنے والد کو جگر ڈونیٹ کیا تو 65% والد کو ڈونیٹ کیا، 35% پر وہ زندہ۔ تو پتا چلا کہ جسم کا کوئی حصہ جانے سے روح نہیں چلے جاتی ہے، اور روح اتنی قیمتی ہے کہ آدمی کے جسم سے نکلی ابھی پورا جسم بیٹھا۔ کوئی ایسا نہیں کرتا کہ روح نکلنے کے بعد بھی اس جسم کو رکھ لے کر رکھا ہو، فوراً کہتے ہیں کہ بھئی اب روح نکل گئی، آدمی ختم ہو گیا، آگے کے مراحل تجہیز تکفین میں لگ جاتے ہیں۔ تو انسان کے جسم میں جو روح ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ اب توبہ، استغفار، اس کی حکمت اور اس کے پیچھے کی لاجک اور اس کی ضرورت کو سمجھیے۔ جسم کو بیماری لگتی ہے، پتہ چلتا ہے، درد ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، اور کچھ اور مسئلہ ہو گیا ہے، خون کے ٹیسٹ سے اس کا پتہ چل رہا ہے، اور کچھ ہو گیا ہے، ایکس رے سے پتہ چل رہا ہے، اور کچھ اندر کا نازک مسئلہ ہو گیا ہے، اسکیننگ سے پتہ چل رہا ہے، پھر سی ٹی اسکیننگ ہے، اور پھر عجیب عجیب ٹیسٹ ہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ خون کے بعض ٹیسٹ ہمارے اپنے اس ترقی یافتہ شہر میں بھی اس کی لیاب نہیں ہے۔ دلی جاتا ہے وہ، ایک بمبئی والا بھی ہے، ایک لیاب دلی میں، وہ وہاں جاتا ہے، 12 دن کے بعد ریزلٹ آتا ہے۔ خاص طور پر کینسر سے جڑے ہوئے جو ٹیسٹ ہیں وہ یہاں سے اس کا سیمپل دلی جا کر، دلی میں ہی صرف اس کی لیاب ہے، وہاں سے ٹیسٹ ہو کے 12 دن کے بعد آتا ہے، اور تقریباً 1 لاکھ روپے سے زیادہ وہ ٹیسٹ ہے۔ میں تازی ابھی کی بات کر رہا ہوں، میرے اپنے ایک رشتہ دار کا کچھ مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں مجھے معلومات ہوئی، نہیں تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارے ہی شہر میں ہے، پتہ چلا نہیں کچھ لیابیں ایسی ہیں کہ جو یہاں بھی نہیں وہاں بھیجنا پڑتا ہے، کینسر سے جڑی ہوئی چیزیں۔ تو بتا رہا تھا کہ انسان کے جسم کو کوئی چیز پیش آتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے، درد کے ذریعے سے، ٹیسٹ کے ذریعے سے، ایکس رے کے ذریعے سے، اسکیننگ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے۔ جبکہ جسم یہ اصل نہیں ہے، روح ہے۔ اب روح کی بیماریوں کو کیسے جانیں گے؟ روح کا ٹیسٹ کیسے ہوگا کہ وہ روح تندرست ہے یا نہیں ہے، بیمار ہے یا کچھ اس میں خلل ہو گیا ہے، پھر خلل ہوا ہے کس درجے کا ہوا ہے، میں فریکچر ہوا ہے کتنا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بال کراک ہے، بہت باریک ہے، اس لیے 7 دن آپ کو ایسے رہنا ہوگا، ویسے رہنا ہوگا۔ تو اسی طرح سوال یہ ہے کہ روح اگر بیمار ہوئی ہے کتنی متاثر ہوئی ہے، کتنے پرسنٹ غائب ہوئی ہے، کتنے پرسنٹ خون میں خرابی آئی ہے۔ ہیموگلوبن سے پتہ چلتا ہے اتنا خون ہونا چاہیے، اتنا ہے، بھئی خون کم ہے، خون میں اضافہ کرو، یہ چیزیں کھاؤ، سب کو معلوم ہے۔ تو روح جو انسان کی اصل ہے اور جسے کبھی فنا نہیں، کبھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جتنے انسان اور جنات نہیں، جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں
ان انسانوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ قرآن کریم پڑھیے 9 پارے میں تفصیلات ملیں گی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ۔ تشریحات ان آیات کی تفصیلات میں، تفسیر میں، بخاری میں، دوسری حدیث کی کتابوں میں تفصیلات میں، تو روحیں بنی ہوئی ہیں۔ اب جس کا جب ٹائم ہے دنیا میں آنے کا، وہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر ماں کے پیٹ کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، ایک مدت رہتا ہے، پھر اس کی روح کو نکال کر دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے، اسے ختم نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، دوسری چیزوں کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے، روح کو ختم نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ پیدا ہو چکی ہے، وہ ہے اور قیامت تک رہے گی، پھر قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد جنت جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے کبھی فنا نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہے۔ اب اس روح کو بیماری لگتی ہے، اس روح کو امراض لگتے ہیں۔ اب ہمیں اسے جاننا ہے کہ روح کو کیا بیماری لگی ہے، کتنے % لگی ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن و حدیث نے تفصیلات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جس سے تیرا دل ناپسند کرے۔ ایک نارمل روح کو گناہ کبھی پسند نہیں آتا۔ ایک تندرست آدمی کا ذائقہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، اسے آپ کھلائیے اسے پتا چلتا ہے میٹھا ہے، کھارا ہے، نمکین ہے، کیا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو بیمار ہو گیا ہے، بخار بہت آ گئی ہے، اب اسے کھلاتے ہیں تو کہتا ہے کہ وہی پھیکا پھیکا لگ رہا ہے۔ ایک آدمی جس کی آنکھیں صحیح ہیں، اسے تمام رنگ صحیح سمجھ میں آ رہی ہے، وائٹ ہے، یہ بلیک ہے، یہ ریڈ ہے، یہ بلو ہے۔ لیکن ایک آدمی کو یرقان ہو جاتا ہے، جسے جونڈس کہتے ہیں۔ اب اس آدمی کو آپ دیکھیے، اس کی آنکھوں میں ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، پیلی ہے نہیں، لیکن اس بیماری کی وجہ سے اسے چیزیں پیلی نظر آتی ہیں، جو چیز دیکھتا ہے کہتا ہے کہ پیلی نظر آتی ہے۔ اسی طرح حدیث نے بتایا کہ روح، ایک اصلی روح جو تندرست ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اسے نافرمانیاں اور گناہ پسند نہیں آتے۔ اگر ایک مومن کو برائی بری لگ رہی ہے تو سمجھیے کہ روح صحیح ہے، کسی حد تک صحیح ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ مومنین کو، جو غیر مومن ہیں ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے رکھیے، جو ایمان والے ہیں ان کو بہت سی بری چیزیں بری نہیں لگ رہی ہیں۔ مثال لیجیے، ایسی مثال جو بالکل عام ہے، جسے میں اور آپ سمجھ سکیں۔ اذان ہوتی ہے، اذان سنے آتی ہے، ایک نہیں ہمارے محلے میں 5 مسجدوں کی اذانیں سنائی دیتے ہیں، دوسری مسجدوں کی اذانیں سنائی دیتے ہیں، اور آج کل فجر سردیوں میں دیر سے ہونے کی وجہ سے آدمی جو ہے وقت کافی سو لیتا ہے، دوسری صبح میں سناٹے کی وجہ سے پڑوسی محلوں کی بھی الحمدللہ اذانیں سنائی دیتی ہیں۔ اب ایک آدمی اذان کو سنتا ہے اور نماز کو نہیں جاتا۔ اچھا، نماز کو نہیں گیا، نماز ہو گئی، سوال یہ ہے کہ اسے اپنا یہ عمل برا لگا یا نہیں لگا۔ اگر برا لگا ہے تو فوراً آئے گا، نماز پڑھے گا، پھر ظہر کی اذان سنتا ہے، نماز کو نہیں جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس آدمی کو اپنا یہ فعل برا لگا یا نہیں لگا۔ اگر لگتا تو جو ہے
توبہ کرتا نہیں لگ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ روح بیمار ہو چکی ہے، روح مجروح ہو چکی ہے، روح جو ہے دن بدن اسے بیماری کا احساس ختم ہو رہا ہے۔ جیسے جسم کا کوئی عضو بیکار ہو جاتا ہے تو آدمی کے جسم کے اس حصے کو آپ چھوئے یا سوئی لگائیے معلوم نہیں ہوتا، وہ حصہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح حدیث نے بتایا کہ آدمی کی روح جب بیمار ہو جاتی ہے تو اسے اچھائی اچھی نہیں لگتی، برائی بری نہیں لگتی۔ اب روح کا علاج کیسے کرنا ہے؟ توبہ کا عنوان ہے، اسے ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب روح کا علاج کیسے کرنا ہے؟ روح کا علاج اس طرح کرنا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف جو ہے رجوع کر کے اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کہ اللہ کہ مجھے گناہوں نے اس قدر بے حس بے جان بنا دیا ہے کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مجھے اب برائی بری نہیں لگتی، اچھائی اچھی نہیں لگ رہی۔ اس لیے حدیث میں اس عنوان پر زور دیا گیا کہ لوگوں، آدم علیہ السلام کے تمام اولاد خطا کار ہیں، کسی سے خطا نہ ہوتی ہو ایسا نہیں ہے۔ کلکم خطاؤن، تم سب سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو فوراً توبہ کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بعض مرتبہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے دل پر ایک پردہ سا چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ذکر اللہ کی لذت، اللہ کے نام کا جو اثر ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ فوراً استغفار کرتا ہوں تو اب پھر دوبارہ جو ہے وہ اللہ کی محبت اور کیفیت والا درجہ واپس آ جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے پہننے کا ایک چشمہ ہے، اس پہ بہت جو ہے ہلکی سی دھول بیٹھ گئی ہے، اب آدمی کو معلوم نہیں ہوتا، سامنے کا صاف دکھائی نہیں دیتا۔ جب آئینے کو صاف کرتا ہے، پوچھتا ہے، مخصوص انداز میں اس کے جو ہے کیمیکل سے پوچھتا ہے، اب پہن کر دیکھتا ہے تو چیزیں صاف واضح طور پر نظر آنے لگتی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے پر روح کا مسئلہ ہے، آپ کو اللہ کی نعمتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سکینتوں کو آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں میری نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، حساب میں لانا چاہو، لا تحصوها، تم کبھی میری نعمتوں کو نہ گن سکتے ہو نہ شمار کر سکتے ہو۔ ایک ایک سانس کا داخل ہونا اور سانس کا نکلنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جب آدمی کو حب پکڑ لیتا ہے، ایک دم سانس رک جاتی ہے، 2-3 منٹ کے لیے پتا چلتا ہے کہ بھئی کیا ہے سانس کی اہمیت، پانی کی اہمیت کیا ہے، دوسری چیزوں کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میری نعمتیں بے شمار ہیں جسے تم گن نہیں سکتے، شمار کر نہیں سکتے۔ اب ایک آدمی اس کے باوجود اللہ کی ناشکری پر میں مبتلا ہے، اللہ کی نعمتوں کا جو ہے بدلہ انکار نعمت کے طور پر کر رہا ہے، تو سوچئے کہ روح کتنی بیمار ہو چکی ہے، کتنی ویک ہو چکی ہے، کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ یقین مانیے، آپ روح کو صحیح تندرست کر کے دیکھیے،
جسم جوانی میں تندرست ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم میں جو پھرتیلاپن ہوتا ہے، اس کی جو ایکٹیویشن ہوتی ہے، وہ جسم کمزور اور بیمار ہونے پر نہیں ہوتا۔ روح کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ حقیقی روح جو ہے وہ اتنی تندرست ہے، اتنا اس کے اندر اللہ کے نور اور اللہ کی معرفت کو اخذ کرنے کی قوت اللہ نے دی ہے۔ آپ روح کو ذرا تندرست کر کے تو دیکھیے، روح کی بیماریوں کو ختم کر کے تو دیکھیے، روح کو پاک صاف کر کے تو دیکھیے، پھر جن چیزوں میں آپ کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور محبتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ کس درجے میں نظر آئیں گی آپ کو پتہ چلے۔ عزیزان گرامی، روح کا علاج، اس کا پہلا اسٹیپ ہے آدمی جو ہے توبہ کی طرف مائل ہو جائے اور توبہ کرنے میں سستی اور کاہلی سے کام نہ لے، اور توبہ کے سلسلے میں ہیل و حوال کی وقال نہ کرے، اس لیے کہ آدمی، حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک متقی سے متقی آدمی جو بہت پابندی کے ساتھ شریعت پر عمل کر رہا ہے، اس کے لیے بھی توبہ اور استغفار لازم ہے۔ یہ مسئلہ سمجھیے آپ، ایک آدمی اعلیٰ درجے کا متقی ہے، پورا پابند ہے شریعت پر، کوئی اس کے اندر کمی نہیں، جیسے بعض حضرات جن کے بارے میں حضرت احمد مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ 20 سال ایسے ان کی زندگی کے گزر گئے ہیں جس میں گناہ کے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے لکھا۔ ہمارے ملک کی بہت بڑی شخصیت سرہند پنجاب میں ایک جگہ ہے، بڑے بڑے علماء کو ان کے لکھے ہوئے خطوط فارسی زبان میں جو مکتوبات ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ اسے پڑھو، اس کے اندر جو علوم ہیں، معرفت کی جو چیزیں ہیں اسے سمجھو۔ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کے وہ فرشتوں کو جن کے پاس کوئی ان کی غلطی لکھنے کا موقع نہیں، اور حضرت اپنے زمانے کے احوال میں لکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے لوگوں کا عالم یہ ہے، 450 سال پہلے جب یہ عالم تھا تو اب کیا ہو گیا ہے آپ ذرا سوچئے، اور ہمارے لوگوں کا عالم یہ ہے کہ 20 منٹ بھی کسی فرشتے کو، گناہ کا لکھنے والے فرشتے کو خاموش بیٹھنے نہیں دیتے۔ موجودہ زمانے میں 20 منٹ 2 گھنٹے جو ہے اسے خاموش بیٹھنے کے لیے نہیں دیتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ سوچیں گے ابھی میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد میں تو 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں، یہاں کیا گناہ ہو رہا ہے؟ یہاں تو بیان سن رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ آپ ذکر تو کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، دعا تو کر رہے ہیں، لیکن یہاں بھی دل و دماغ باہر کسی چیز میں جو ہے لٹکا ہوا ہے۔ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکل کر کسی کو کچھ غلط کرنے کا آپ کے دل و دماغ میں مسئلہ چل رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ باہر نکل کر اسے کس طرح جھوٹ بولنا ہے، اسے کس طرح دھوکہ دینا ہے۔ تو بتائیے کہ اللہ کے گھر میں نماز کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی اگر آدمی گناہوں سے محفوظ نہیں ہے تو باہر نکل کر وہ کیا محفوظ رہے گا؟ شیطانوں کا جہاں پورا زور لگا ہوا ہے۔ حرم میں کعبۃ اللہ کے پاس ایک صاحب کشف بزرگ نے اپنا واقعہ لکھا ہے، بہت پہلے کا واقعہ ہے، کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے، اب کے حالات کیا ہیں آپ اسے چھوڑیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ملتزم سے
سینے کو چپٹائے ہوئے کھڑا ہے، دعا مانگ رہا ہے، ملتزم کعبۃ اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بھئی اگر آدمی کو موقع ملے تو اس حصے میں جا کر اپنے سینے کو لگائے، کعبے کا وہ جو حصہ ہے اسے اپنے سینے سے لگائے اور وہاں دعائیں مانگے۔ یہ بڑے اہم اور مقبول جگہوں میں سے ہے۔ وہ صاحب کشف بزرگ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ میں اس کے دل پر جب نظر کیا، کشف سے معلوم ہوا ملتزم جہاں 2 منٹ 1 منٹ کا موقع موجودہ زمانے میں تو مشکل سے ملتا ہے، اب تو کوئی آدمی ملتزم سے 1 منٹ بھی لگ کر آ جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنا حال ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ملتزم سے چمٹا ہوا دعا کر رہا ہے، جب اس کے دل پر میں نے نظر کی تو پتا چلا اس کا دل جو ہے کہیں کسی اور چیز میں بزی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، مکے کے بازار میں دیکھا یہ دکان پر ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، سامان لوگوں کو تول تول کر ماپ کر دے رہا ہے اور قیمتیں بتا رہا ہے، لیکن کشف سے اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ سامان تول رہا ہے، باندھ رہا ہے، لیکن اس وقت بھی اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت نے لکھا ایک آدمی ملتزم میں وہاں چمٹا ہوا ہے لیکن روح کہیں اور اٹکی ہوئی ہے، اس سے یہ لاکھ درجے آدمی بہتر ہے کہ بھئی کاروبار کر رہا ہے، تول رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، دراصل سمجھیے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی بیماریاں اور اس کا حساس پر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہاتھ کو مار لگ جائے اتنا مسئلہ نہیں، لیکن آدمی کے دماغ پر مار لگ جائے، آدمی کا دل ڈیمیج ہو جائے، آپ بتائیے کتنا زیادہ نازک اور جو ہے کتنا مہنگا علاج ہو جاتا ہے۔ روح سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، روح کی بیماریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے حدیث کے حوالے سے شروع میں بات بتائی، پھر دوہراتا ہوں چونکہ بہت سے لوگ بالکل آخر وقت میں آتے ہیں، مسئلہ سمجھ میں آئے نہ آئے اس لیے پھر دوہراتا ہوں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جسے تیرا دل قبول نہ کرے، تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے، جسے تو ناپسند کرے۔ اب اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے اور اسے پسند بھی کر رہا ہے تو سمجھو کہ اس آدمی کی روح بالکل ختم ہو چکی ہے، بیمار ہو چکی ہے۔ اب اس آدمی کا علاج معالجہ بہت ضروری ہے، اور علاج کا پہلا اسٹیپ ہے کہ آدمی توبہ کرے، توبہ میں اللہ کے سامنے یہ کرے، یہ اقرار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے الفاظ میں یہ دعا بھی بتائی، اے اللہ میں آپ سے ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جسے میں جانتا ہوں، اور ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جسے میں نہیں جانتا۔ ایک گناہ ہوا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں، بندے کو معلوم ہی نہیں کہ ایک گناہ ہو گیا ہے۔ ایسے بہت سارے حضرات نماز میں بڑی غلطی کر دیتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، اب کوئی بتائے تو مان لیتے ہیں، اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں کوئی آدمی کسی سے دینی بارے میں بھی کوئی چیز کے سلسلے میں ماننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اب اللہ رحم فرمائے، آدمی کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے کسی بھی لائن کی معلومات چاہیے تو مجھے چیٹ جی پی ٹی اور کروم اور گوگل کافی ہے، اسی سے میں سب سمجھ رہا ہوں، جبکہ اس میں ہر چیز کے بعد یہ لکھا ہوا بھی رہتا ہے کہ اس میں غلطی کا امکان ہے۔ آج ہی کے اخبار میں آیا ہوا ہے، آپ دیکھیے
آج ہی کے اخبار میں آیا ہوا ہے، اگر سب چیزیں استادوں سے سیکھے بغیر انہی چیزوں سے سیکھ کر کیا جاتا تو پھر کالجوں کی یونیورسٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آج ہی کے اخبار میں فرنٹ پیج میں آیا ہوا ہے کہ ایک ڈاکٹر یعنی باپ بیٹے نے ایک آدمی کے اندر کسی چیز کا جو ہے علاج کیا، یوٹیوب کو چلا کر اسے دیکھ کر آپریشن کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ایک اہم رگ کٹ گئی، جس کے بعد مریض وہی بستر پر جو ہے آپریشن تھیٹر میں مر گیا، اور کافی جو ہے اس پر ہنگامہ اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، دین بڑا اہم موضوع ہے۔ اگر آپ دین کو محبت سے، اہمیت سے اور اہتمام سے اس کی چیزوں کو نہیں سیکھیں گے، کچھ نہیں آئے گا۔ ایک آدمی بیمار ہے، افسوس یہ ہے کہ اسے بیماری کا احساس ہی نہیں ہے، تو روح بیمار ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ایک آدمی بڑا متقی ہے، بڑا پابند ہے، سب کچھ ہے، اسے بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ بھی جب وہ متقی ہے، پابند ہے، سب چیزوں کا گناہوں سے بچ رہا ہے، اسے توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہوگا، آپ کو بھی ہو رہا ہوگا، اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ اور مسئلہ ہے۔ تو اس سوال کا جواب حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ۔ امام غزالی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آج دنیا میں سائیکالوجی کے فن پر اس کی بنیادی چیزوں کا اگر کوئی آدمی موجود ہے تو وہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ہے۔ 500 سال پہلے انہوں نے جو کام کیا، اسی کام کو انگریزی میں، رشین زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کر اس کے جتنے بھی بڑے لوگ مانے جاتے ہیں دنیا میں، وہ سب انہی سے انہوں نے لیا ہے، حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ سے۔ اتنے بڑے علم النفس اور سائیکالوجی کے بھی ماہر آدمی تھے یہ۔ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ بھی متقی سے متقی آدمی بھی توبہ کیوں کرے گا؟ جب اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو توبہ کیوں کرے گا؟ 2 وجہ لکھی۔ پہلی وجہ آسان ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی انسان تو ہے نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، تو اب دوسرے لوگوں کو تو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ وجہ۔ دوسری وجہ حضرت امام غزالی نے جو عقلی لکھی ہے اسے سمجھیے۔ مختصر الفاظ میں یہ سمجھیے کہ آدمی جتنی فرما برداری اور نیکیاں کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جتنا وہ اللہ کے قریب اور اوپر جاتا ہے تو اسے نیچے کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک آدمی تقوی سے ایک دن میں جو مقام طے کیا ہے، دوسرے دن جس مقام پر کل تھا وہ مقام چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو اب چھوٹا نظر آ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کل تک جتنی اللہ کی معرفت اور اللہ کا مقام سمجھنا تھا، اسے اس نے سمجھ نہیں پایا تھا، اس لیے اسے آج اس حالت میں بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی گہری بات حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا۔ عزیزان گرامی، توبہ کا عنوان بہت بڑا ہے۔ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، استغفار کا اہتمام کیجئے، پھر دیکھیے آپ کی روح کتنی ہلکی ہو جائے گی، کتنی پاکیزہ ہو جائے گی، کتنی بے چینی ختم ہو جائے گی، کتنی رحمتیں، برکتیں، سکینتوں کا نزول آپ اپنے اوپر اترتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔